السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، پچھلے جمعہ یہ مجھے عرض کرنا تھا، لیکن پچھلے جمعہ نکاح کی وجہ سے میں نے نکاح کے مضمون پر بیان کیا۔ اس جمعہ اس مضمون کو میں مکمل کرتا ہوں جو پچھلے جمعہ چھوٹا ہوا تھا۔ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ وہ دو صورتیں ہیں جن کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جیسے انسان کے لیے ہوا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہیں یہ دونوں صورتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام اللہ میں عطا کیے گئے ہیں، اس لیے کہ ان دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم پر پیش آنے والے ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اور اسی طرح انسان کی روح پر پیش آنے والی ساری پریشانیوں کا علاج اس میں رکھ دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دو صورتیں اس وقت اتری تھیں جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اور روایتوں میں ہے کہ تقریباً 6 مہینے تک آپ علیہ السلام کو تکلیف تھی، پریشانی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب العالمین کے دربار میں دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں مرحمت فرمائیں۔ یہ دراصل آپ کو تکلیف پیش آنا اور آپ علیہ السلام کا اللہ کے دربار میں دعا کرنا اور یہ دو صورتیں دیا جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کو نوازنے کا طریقہ ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پیش آئے یہ اللہ کو خود پسند نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر تکلیف محسوس ہوتی ہیں، مصیبت محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں خیر عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی دو صورتیں بھی انہی نعمتوں میں سے سمجھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیف پیش آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں عطا فرمائیں جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرما دی گئی۔ اس میں پہلی صورت علماء کرام اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آدمی کو جسمانی اعتبار سے جتنی پریشانیاں پیش آتی ہیں ان کا علاج اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت میں رکھ دیا کہ اسے پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی پریشانیوں کو دور کر دیں۔ اور پھر رہی وہ پریشانیاں جو انسان کی روح کو، دل کو پیش آتی ہیں، اس کا علاج دوسری صورت میں رکھ دی۔
چنانچہ پہلی صورت میں فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کی سفیدی کے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ رات ختم ہوتی ہے اور صبح کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ صبح کی سفیدی کون ظاہر کرتا ہے؟ کوئی دنیا کا ملک ظاہر کرتا ہے، کوئی سائنسدان کرتا ہے؟ صرف ایک اکیلے اللہ کرتے ہیں، وہ رب الفلق ہے۔ صبح کی سفیدی ظاہر کرنے والے پروردگار کی پناہ مانگی گئی کن چیزوں سے؟ پہلی صورت میں 3 چیزیں فرمائی ہیں۔ فرمایا من شر ما خلق، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ساری مخلوقات کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب اس میں انسان بھی داخل، اس میں جانور بھی داخل، ساری وہ چیزیں داخل ہیں جن کی طرف سے کسی قسم کا شر مجھے پہنچ سکتا ہے یا آپ کو پہنچ سکتا ہے۔ من شر ما خلق، اس میں ساری چیزیں داخل ہو گئی۔ پھر فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب، میں پناہ مانگتا ہوں رات کی اندھیری سے جبکہ اندھیری بہت زیادہ بڑھ جائے، اندھیرا چھا جاتا ہے تو جنات و شیاطین کو کھلی چھوٹ ملتی، موذی جانور بھی ادھر ادھر پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، جو انسان دن کی روشنی میں جن کو دیکھ نہیں سکتا ان کو رات میں کھلی چھوٹ ملتی ہے، وہ رات کے اندھیرے سے بھی جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس وقت جتنی پریشانیاں آ سکتی ہیں ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی۔ اور تیسری چیز فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد، میں پناہ مانگتا ہوں ان گرہ باندھنے والی اور گرہ کے اوپر پھونک مارنے والی عورتوں سے۔ فی العقد، وہ گرہ باندھتے ہیں اور گرہ کے اندر پھونک مارتے ہیں جادو کر کے، ان کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں فی العقد۔ پھر آخر میں فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد، یہ چوتھی چیز ہے جس سے پناہ مانگی گئی کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے، جبکہ وہ حسد کرتا ہے۔ حاسد، حسد کرنے والا، آپ کے اندر کوئی اچھائی ہے، دوسرا آدمی اس پہ حسد کرتا ہے کہ اس کی اچھائی، اس کا مال، اس کی دولت، اس کے بچے ضائع ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو من شر حاسد اذا حسد۔ تو رب الفلق سے اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھایا کہ میں رب الفلق ہوں، میرے سے پناہ مانگو۔ ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی، اور یہ چاروں چیزیں آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو پیش آتی ہیں۔ ایک تو عام بات ہے کہ من شر ما خلق، ساری مخلوق سے جو شر آ سکتا ہے، جو تکلیف آ سکتی ہے، جو مصیبت آ سکتی ہے، اس سے پناہ مانگنا، یہ تو عام بات ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ومن شر النفاثات فی العقد والی، کہ گرہ کے اوپر پھونک مارنے والیاں، نفاثات جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ عموماً چونکہ عورتوں کا مزاج جادو کی طرف مائل ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں گرہ پر پھونک مارنے والیاں کہا۔ جادو دنیا میں ہے، سحر حق ہے، کوئی جادو کرتا ہے تو جادو کا اثر ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا۔ ایک شخص یہودی تھا، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ کو جس طرح سے تکلیف پہنچا سکتے تھے پہنچایا۔ اس میں ایک یہ بھی کیا کہ لبید بن عاصم ایک شخص تھا یہودی جو منافقوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس نے
اپنی بیٹیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرو. اور جادو کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس کنگھی سے اپنا سر کنگھی کرتے تھے، جس کنگھا سے، وہ ضروری تھا، اور اس میں سے کچھ بال ضروری تھے. ایک یہودی لڑکا کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتا تھا اور خدمت کرتا تھا. اس سے کسی طرح پٹا کر، اس کو کسی طرح راضی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اس نے چرا لی اور اس میں کچھ بال بھی لے لیے، اور انہی بالوں میں 11 گھاٹیاں لگا کر لبید بن اسم کی بیٹیوں نے جادو کے منتر اس کے اوپر پھونکے. سمجھ میں آیا؟ اور بھی بہت سی روایتیں ہیں. اسے کھجور کے اس جھلی میں جس میں کھجور بنتا ہے اور پکتا ہے، اس میں لپیٹ کر ذروان نامی ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر لے جا کے پتھر کے نیچے دبا دیا. اس جادو کا اثر یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی طبیعت گری گری سی رہنے لگی، آپ کو تکلیف محسوس ہوتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ پر اس کا اثر ایسا ہوتا کہ آپ ایک کام کیے نہیں ہوتے تھے اور یوں فرماتے تھے کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے. محسوس ہوتا تھا کہ آپ کی طبیعت پر کچھ اثر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کے دربار میں دعائیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے. خواب میں 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ پوچھتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے. پوچھنے والے فرشتے نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا کہ ان پہ جادو ہوا ہے، مسحور ہیں. کس نے جادو کیا؟ فلاں نے کیا. کس نے گرہ پر پھونک ماری؟ فلاں شخص کی بیٹیوں نے ماری. کہاں ہے یہ؟ کنویں کا نام بھی بتا دیا، پتھر کے نیچے رکھا ہوا، سب بتا دیا خواب کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خود ہی کچھ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اس کنویں کے اندر ایک پتھر ہے، پتھر کے نیچے اس طرح چیزیں دبی ہوئی رکھی ہیں، اسے نکال کے لاؤ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسے منگاتے ہیں اور رکھتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ 2 صورتیں پڑھتے چلے جاتے ہیں، ایک ایک گھاٹی اس کی کھلتی چلی جاتی ہے، اور گھاٹیاں سب کھل گئیں. آپ کا جسم ہلکا ہو گیا. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں 11 گھاٹیاں ان لڑکیوں نے لگائی تھی اور اس کے اوپر پھونک ماری تھی. اور آپ دیکھیں گے کہ قل اعوذ برب الفلق والی صورت میں 5 آیتیں ہیں، اور قل اعوذ برب الناس والی صورت میں 6 آیتیں ہیں. دونوں 5 اور 6 ملا کے 11 آیتیں ہوتی. اور بعض روایتوں میں ہے کہ جیسے جیسے اللہ کے نبی اس صورت کو پڑھتے گئے، قرآن کی صورت اتری اور آپ پر وحی مبارکہ اتری، آپ نے وحی کو سنا، آپ کو یاد ہو گیا. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا تھا، آپ کو یاد ہو جاتا تھا اور آپ پڑھنے لگے. ایک ایک آیت پڑھتے تھے، ایک ایک گرہ کھلتی چلی جاتی تھی. اس طرح ساری گرہیں کھل گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہلکا سا اپنی طبیعت کو محسوس فرمایا. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جس نے آپ کو پر یہ جادو کیا، تکلیف پہنچائی، آپ کو بتا دیا گیا ہے، آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ آپ اس کے خلاف کوئی انتقام کیوں نہیں لیتے؟ آپ صحابہ کرام کو بتا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو اس کے ذریعے سے 2 صورتیں دے دی ہیں، تو پھر میں اب کسی اور سے انتقام کیوں لوں؟ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، اللہ کے حوالے کرو یا اللہ تیرے حوالے کرتے ہیں.
آپ اس کو سمجھ لیجئے اللہ کافی ہے، ہم کیا انتقام لے سکتے؟ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، ہمیں کوئی برا بھلا کہے، ہم کہاں انتقام لے سکتے؟ ہمارے میں طاقت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے حوالے کرو، یا اور بڑا دل ہے تو چلو یوں کہہ دو اللہ میں نے معاف کیا، اب تجھے اللہ کے حوالے کیا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت تھی۔ آپ کو پتا تھا کہ کس نے کیا ہے، لیکن آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اب یہ سمجھنا کہ اللہ کے رسول پر جادو ہوگا یا نہیں ہوگا، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کچھ ایسی مثالیں رکھی ہیں، آپ پر جادو کا اثر تھوڑا سا ہوا اور اس کے ذریعے سے تھوڑی آپ کو تکلیف ہوئی، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے 2 صورتیں قیامت تک کے لیے دے دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ 2 صورتیں عطا کی گئی، مرحمت فرمائی گئی۔ تو یہ گرہ باندھنے والی تھی، گرہ باندھی، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی۔ اب مسلمانوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ نظر کا علاج، سحر کا علاج، عاملوں کے چکر مت لگاؤ، اس کے لیے قل اعوذ برب الفلق پڑھو۔ تمہارا علاج تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ کے کلام میں۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اللہ کے کلام سے بڑھ کر طاقتور چیز کوئی کائنات میں ہے؟ کوئی مائی کا لال ہے تو بتائے، اس سے بڑی طاقتور کوئی چیز ہے؟ اپنے دل میں آج یہ بات سجا لو کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر طاقتور چیز پوری کائنات میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، 1000 مرتبہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ پکا ایمان ہونا چاہیے، بھروسہ کامل ہونا، ڈلمل نہیں چلتا، ڈلمل یقین نہیں چلتا۔ پتھر کی طرح یقین ہو کہ یہ پڑھنے سے مجھے یہ فائدہ ملے گا، پکا ملے گا، 110% ملے گا۔ یہ یقین کے ساتھ جو مسلمان پڑھتا ہے اس کو اللہ ضرور فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ڈلمل یقین ہوگا تو نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا من شر حاسد اذا حسد، حسد بہت بڑی بیماری آج کل لوگوں میں بہت ہے۔ کوئی ذرہ اچھا ہے تو اس کے اوپر لوگ جلنے لگتے ہیں، کوئی اچھا مالدار ہے تو اس کے مال کی وجہ سے لوگوں کو حسد، کوئی آدمی اچھا خوبصورت ہے تو اس کے حسن کی وجہ سے خود جلن حسد، کوئی مولوی اچھا ہے تو اس کی اچھائی پر لوگوں کو حسد۔ یہ حسد بڑی سخت ترین بیماری ہے۔ حاسد کو اس کا نقصان پہنچتا ہے، جس پر حسد کی گئی اس سے نقصان نہیں پہنچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسد حسکن، الحسد حسکن، یاد رکھو ایسے۔ حسد ایک کانٹا ہے، جس کے چھپ گیا اسی کو تکلیف پہنچائے گا۔ یعنی جو حسد کرتا ہے اس نے گویا اپنے پیر میں کانٹا چھپو لیا، پیر میں کیا، دل میں چھپو لیا، اسی کو تکلیف۔ من تعلق، ابھی جس کے لیے یہ تعلق ہو گیا، جس کے دل میں یہ کانٹا لگ گیا، گیا سمجھو برباد وہی ہوتا ہے۔ جس سے حسد کیا جاتا ہے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حسد کرنے والے بہت تھے، منافق بھی تھے، یہودی بھی تھے، کفار و مشرکین بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا، یہ بھی پڑھو من شر حاسد اذا حسد۔ تو حسد کرنا جسمانی تکلیف ہے، جادو کر دیتے ہیں، نظر کر دیتے ہیں، نظر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری پریشانیوں کا علاج جو ظاہری طور پر ہو سکتا ہے، قل اعوذ برب الفلق کے اندر سورہ فلق میں رکھا اور مسلمانوں کو حکم دیا اسے پڑھو۔ پھر دوسری صورت ہے قل اعوذ برب الناس۔ پہلی صورت قل اعوذ برب الفلق میں پناہ صرف ایک چیز سے مانگی گئی، رب الفلق، میں رب الفلق سے پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ رب الفلق سے پناہ 4 چیزوں سے مانگی گئی ہے، غور سے سمجھو۔ دوسری صورت میں ایسا ہے
کہ تین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں کو استعمال فرمایا. قل اعوذ برب الناس، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس کی. ایک سمجھ آیا؟ رب الناس جو سارے انسانوں کا رب ہے، اس رب کی پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے. تیسری چیز فرمایا الہ الناس، اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو اللہ سارے انسانوں کا الہ ہے، یعنی معبود ہے، مسجود ہے. تین صفت اللہ نے اپنے پہلی صورت میں رب الفلق ایک ہی تھا، اس کے بعد چار چیزوں سے پناہ مانگی. دوسری صورت میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. تین صفتیں اللہ نے اپنی ذکر کی کہ رب الناس سے پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس سے پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس سے پناہ مانگتا ہوں. اب پناہ کس سے مانگی گئی ہے؟ وہ ہے ہی ایک ہی چیز. یہ بہت ہی قابل غور ہے. ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے. پیچھے ہٹ جاتا ہے کیا؟ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے مومن کے قلب کے پاس بیٹھتا ہے، جب اسے غافل پاتا ہے تو اس نے اپنی سون چبو کر ڈس کر اس کو وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کے دل میں وسوسہ ڈالتا، اتنی بڑی پہاڑ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. کئی چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں کہ مجھے پیدا کیا میرے ماں باپ نے، میرے ماں باپ کو فلاں نے، میرے بابا فلاں 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 نے، سب اللہ نے پیدا کیا. فوراً شیطان ذہن میں ڈالتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب یہ خیال آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو، دائیں سیدھے دائیں طرف تھوکو، شیطان تمہارے سر پہ سوار ہے. شیطان تمہارے سر پہ سوار ہے. یہ وسوسہ ہے جو شیطان ڈالتا ہے، انسان کے دل کو غافل پاتا تو فوراً، لیکن جیسے ہی اللہ کا نام لے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. من شر الوسواس الخناس، یہ پیچھے ہٹ جانے والا. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. یہ وسوسہ ڈالنے والوں میں من الجنتی بھی ہیں والناس بھی ہیں. جنات و شیاطین بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، لوگ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں. لوگوں میں سے بھی وسوسہ ڈالنے والے. شیطان کا وسوسہ ڈالنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان کو دل کے اوپر قبضے کا، انسان کے خون کے ساتھ شیطان دورہ کرتا ہے. اللہ نے اسے طاقت دی. جیسے انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان بھی دوڑتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. یہ لوگوں میں وسوسہ کیسے؟ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، بگڑے ہوئے لوگوں کی حرکتوں سے انسانوں کے دل دماغ بدلتے ہیں، دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں. غلط قسم کے کپڑے پہن کے عورتیں جاتی ہیں، اس سے وسوسے آتے ہیں. غلط قسم کے لوگوں کی حرکتوں سے وسوسے آتے ہیں. پناہ مانگو ان سے. من الجنت والناس، جنات و شیاطین میں سے بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں، والناس، لوگوں میں سے بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں. ان سے پناہ. تو تین صفتیں اللہ نے ذکر کی. پناہ مانگا صرف دلوں کے اوپر قبضہ کر کے اس کو برباد کرنے والوں سے. یہ ایمان کی حفاظت کے لیے، عمل صالح کی حفاظت کے لیے ہے، اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہے. یہ صورت گویا ایمان کی اور انسان کی روح کو بد بیماریوں سے لگنے سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمائی. قل اعوذ برب الناس. یہ گویا ایک مجموعی مفہوم تھا جو آپ نے ان دو صورتوں کا سنا. آپ نے اندازہ لگا لیا ہے نہیں، ہمارے کام کی چیز ہے نہیں ہے، مانو یا نہ مانو ہے. آپ مانو یا نہ مانو، ہے ہی بہت زبردست چیزیں. اللہ نے مسلمانوں کی جان مال کی اور ان کے دل کے اور ایمان کی حفاظت کے لیے گویا دو صورتیں مرحمت فرمائی ہیں. مسلمانوں کو چاہیے، میں نے پچھلے جمعہ سے پہلے جمعہ اخیر میں کہا تھا
کہ اس کی فضیلتیں میں اس کا فائدہ تو آئندہ جمعہ عرض کروں گا، لیکن ابھی سے پڑھانا شروع کر دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اسے پڑھے بغیر بچوں کو سونے نہ دو۔ یہ دو صورتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ پہلے حضرت عائشہ کی دو روایتیں سنیے۔ ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ جب رات کو آپ سویا کرتے تھے تو قل هو اللہ کے سورے کے ساتھ یہ دو صورتیں معوذتین کہتے ہیں ان دو صورتوں کو، ان دو صورتوں کو اللہ کے نبی پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھ پر پھونکتے تھے ہلکے سے تھوک کے ساتھ، پھر پورے بدن پر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا پورے بدن پر مل کے پھر بسم اللہ پڑھ کے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ یہ طریقہ ہے رات میں سونے کا، رات میں اس کو پڑھا کرو، اپنے بچوں کے دماغ میں بٹھا دو۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف آتی، بخار آتا یا درد آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی معوذتین کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو پڑھ کر پورے بدن پہ دم کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد دوائی وغیرہ لینا تو اس کی اجازت ہے، اسلام میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن پہلے اسے پڑھ کے اپنے بدن پہ پھونک لو، دم کر لو، پھر اس کے بعد دوائی کرو۔ دوائی کی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اللہ شفا دینے والے، ان دو صورتوں سے ہی آپ کے درد کو دور کر دے، اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے۔ لیکن جب بیماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کی مرض موت کی بیماری بڑھی اور آپ حرکت نہیں کر سکتے تھے تو اس وقت حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ان دو صورتوں کو پڑھ کر اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ دم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بدن پہ پھیرا بڑی مشکل سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود ہاتھ کیوں نہیں پھیرا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں جو برکت ہو سکتی ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ پھونکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ہو سکتا تھا اپنے بدن پر آپ نے ہاتھ پھیرا۔ اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا دیتے ہیں، آرام دیتے ہیں۔ ان دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت خاص طور پہ رکھی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں جو اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے۔ ان سے 3 روایتیں ان دو صورتوں کے بارے میں مروی ہیں۔ وہ ایک روایت تو یہ حضرت عقبہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں تھا، اچانک اندھیرا چھا گیا، بادل گھر آئے، تیز تیز ہوائیں چلنے لگی، طوفانی ہوائیں چلنے لگی۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فوراً معوذتین پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئی اور یہ صورتیں آپ نے تلاوت فرمانی شروع کر دیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ پھر مجھ سے فرمایا عقبہ سنو، اللہ سے پناہ حاصل کرو، اور اللہ سے پناہ حاصل کرنے کے لیے ان 2 صورتوں سے بڑھ کر کوئی اور صورت نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ بھئی اللہ کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ ہو سکتی ہے؟ کسی بادشاہ کی پناہ، کسی صدر کی پناہ، کسی پرائم منسٹر کی پناہ؟ کائنات میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یاد رکھو، ماں باپ بھی نہیں دے سکتے۔ اصل پناہ حفاظت اللہ پاک دے سکتے ہیں، اور اللہ نے بتایا ان 2 صورتوں کو پڑھو ہماری پناہ تم کو ملے گی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان 2 صورتوں کے ذریعے سے جو پناہ مل سکتی ہے کائنات میں کسی اور سے نہیں۔ اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی دوسری روایت پہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ ہر فرض نماز کے بعد ان 2 صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لو۔ چھوٹی سی صورتیں ہیں، آپ سلام پھیرنے کے بعد سنت نبوی کے اوپر عمل کیجئے، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ اتنا تو پڑھنا ہی ہے۔ لوگ فرض پڑھتے ہی جلدی بھاگنے کے رہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں سمجھ میں آتا ہے۔ بھئی کسی کو پیشاب آیا ہو تو جا سکتا ہے،
لیکن نماز کو آتے ہیں تو سب کرا کے ہی تو آتے ہیں۔ فرض نماز پڑھتے ہی دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ آدھی مسجد صف پورے خالی ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہاں جا رہے ہوں؟ میں ارجنٹ ہے جا رہا ہوں۔ تو اس نوجوان نے مجھے بھی کہا آپ بھی تو اٹھ کے جا رہے ہیں۔ میں اٹھ کے جا کے کمرے میں سنت پڑھنے کی عادت ہے میری، میں پڑھتا ہوں، آپ اٹھ کے کہاں جاتے ہیں؟ تو فرض نمازوں کے بعد بھاگنے کی صفت مت پیدا کرو، یہ اللہ کے دربار سے بھاگنا ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پہلے یہ تسبیحات پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب، بھئی جس کو کوئی ضرورت ہے اس سے تو کوئی روکتے نہیں۔ تو یہ 2 صورتیں فرائض کے بعد پڑھنے کی تلقین کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور تیسری حدیث حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تہجد کی نماز کا موقع تھا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے قرآن مجید کی 2 صورتیں، بڑی اہم صورتیں بتاؤں؟ تو میں متوجہ ہوا، یا رسول اللہ عنایت فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معوذتین پڑھا کرو، یہ بہت ہی قیمتی صورتیں ہیں، اللہ کے کلام کا ہر حرف قیمتی ہے، لیکن جن صورتوں کو اللہ کے نبی نے قیمتی بتا دیا اس کی اہمیت کا اندازہ تو رسول اللہ کو ہوگا، ہم لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی اہمیت والی صورتیں ہیں، ان کو پڑھا کرو۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ محسوس کیا میں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ میں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی کہ یہ 2 صورتیں ہیں، تو ہم پڑھتے ہی ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تہجد کی نماز کے موقع تھا، یہ سب کچھ فجر کی نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھا، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس، اور پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ یاد رکھنا یہ 2 صورتیں بہت ہی اہم ترین صورتیں ہیں، ان 2 صورتوں کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ حضرت عقبہ ابن عامر کو اپنے کرم سے، اپنے ہماری طرف سے لاکھوں درود و سلام ہو ان کے اوپر کہ انہوں نے جیسے جیسے کیفیت حدیث کی ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان کر دیں تاکہ مسلمان بھی اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اسے معمولی نہ سمجھیں، ارے مولوی صاحب تو بولتے رہتے ہیں، چلتا رہتا ہے، ایسا مت سمجھو۔ آج کے بعد اسے بہت اہمیت دینا آپ لوگوں کو۔ آپ کے بچوں کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے کیا؟ آپ راتوں میں پڑھ کے سوتے ہیں، اپنے بچوں کو بستر پہ بٹھا کے پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کر کے سونے کی تلقین کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ پڑھیں، صبح میں پڑھیں، شام میں پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ صبح میں ہو سکے تو 3 مرتبہ، شام میں ہو سکے تو 3 مرتبہ پڑھو۔ چلو 3 مرتبہ نہیں تو کم از کم 1 مرتبہ تو پڑھو۔ میں عموماً میری عادت ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی آپ اپنے گھروں سے صبح میں نکلتے ہیں، روزی روٹی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، کام کے لیے، تجارت کے لیے، دکان کھولنے کے لیے آپ نے گھروں سے نکلتے ہیں، تو نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھی، سویا، ناشتہ کیا، سب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جا رہے ہیں دکان کی کنجی لے کر یا بیگ لے کر نوکری کے لیے جا رہے ہیں، تو گھر سے باہر قدم نکلنے سے پہلے ان 2 صورتوں کو پڑھ کے بدن پہ پھونک کے باہر نکلو۔ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں آپ کے؟ کتنے ہوتے ہیں؟ میں دیتا ہوں آپ کو۔ خرچ ہوتے 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن فائدہ کتنا ہوگا؟ آپ بد نظری سے محفوظ رہیں گے، آپ جادو سے محفوظ رہیں گے۔ کوئی بھی شخص آپ کی برائی چاہے گا تو اللہ محفوظ رکھیں گے، اس لیے کہ اس میں ہے من شر ما خلق۔ سمجھ میں آیا؟ 2 صورتوں کو پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کر کے نکلو۔ عورتیں کسی ضرورت سے باہر نکلتی ہیں، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ان کو پڑھ کے اپنے بدن پہ پھونک کے نکلیں۔ بہت اہم ترین چیزیں ہیں۔ اللہ کے کلام پہ بھروسہ کرو اور بھروسہ کر کے اس کو پڑھو کہ بس میں محفوظ ہوں۔
پڑھ کے آپ کے بدن پہ آپ نے پھونک لیا، آپ محفوظ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میرے اوپر کسی عامل نے جادو کر دیا، مجھے وہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا۔ حضرت کسی بڑے عامل کا پتہ بتاؤ۔ میں کہتا ہوں معوذتین پڑھو، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایک اللہ والے کے پاس ایک صاحب آئے، کہا حضرت مجھے تعویذ دیجیے۔ اللہ والے نے کہا دیکھو میں تعویذ تو دیتا ہوں، اسے کھول کے نہیں دیکھنا، اپنے پاس رکھنا۔ کیا تکلیف ہے؟ یہ تکلیف ہے۔ تو انہوں نے چٹھی لے کے لکھا، لپیٹ کے اس کو دے دیا، اسے اپنے جیب میں رکھ۔ جیسے ہی جیب میں رکھا، جو تکلیف تھی دور ہو گئی، تکلیف جو تھی فوراً دور ہو گئی۔ خوش ہو گیا کہ حضرت کی تعویذ بہت کام کر گئی۔ لیکن جاتے جاتے اسے تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کیا تعویذ ہوگی کہ جیب میں رکھتے ہی تکلیف میری دور ہو گئی، ذرا کھول کے تو دیکھوں۔ کھول کے دیکھا، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارے اتنا ہی ہے۔ جیسے یہ کہا دوبارہ تکلیف واپس آ گئی۔ وہ جو خفت آ گئی نا، ارے یہی ہے خالی بسم اللہ، کوئی بڑی تعویذ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورے کائنات کے اوپر بھاری چیز ہے، مسلمان معمولی سمجھا تو تکلیف واپس آ گئی۔ تو اللہ کے کلام کی اہمیت کو سمجھو۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ اللہ کے خزانے کی کتنی بڑی بڑی کنجیاں ہیں، اسے تم سمجھ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمارے آقا نے بتا دیا۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر بھروسے کے ساتھ اسے پڑھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے سے کیسے ملتا اسے دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اللہ کے کلام پر بھرپور اعتماد اور بھروسہ کر کے اسے پڑھنے، اسے نبھانے اور اس کی عظمت و اہمیت کو اپنے دل میں بٹھانے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بعد اپنے گھروں میں اپنے صبح و شام ہر ہمیشہ ان معوذتین کو، دو سورتوں کو پڑھنے کا معمول بنائیے، اور کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے زور زور سے اسے پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کریں اور سناتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں کوئی شیطان، کوئی نظر ڈالنے والا، کوئی جادو کرنے والا، کوئی ایسی بلا آپ کے گھروں میں آئے گی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک توفیق دی۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے۔ انشاءاللہ ان قریب میں جیسے کہ عرض کیا تھا کہ جنریٹر کا کام ہو چکا ہے، ان قریب وہ لگ جائے گا۔ جن لوگوں نے جنریٹر کے لیے پیسہ دیا ہم ان کے بہت بہت ممنون احسان ہے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ قیامت تک کے لیے مسجد کو روشنی کرنے کا اجر و ثواب آپ کے حصے میں جاری رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ حجام علوم کے لیے جو بھی پیسہ حجام مسجد میں ڈال کے جا رہے ہیں، یہ بلا شک و شبہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے اس کا اجر آپ کے حصے میں جاری کرتے رہیں گے، اور قیامت میں جو ملے گا سو ملے گا، وہ اپنی آنکھوں سے آپ اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ نے جامع العلوم کو بہت ہی مقبولیت عطا فرمائی ہے، دور دور لوگوں کی تک اس کی شہرت پہنچ چکی ہے، اور دور دور سے اس خطبے کو لوگ سنتے ہیں انٹرنیٹ پہ، تو ہمیں فون کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اور جامع العلوم کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کیا وہ کر سکتے ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ، اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں کہتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ اس کو قبول فرما کر آپ تمام حضرات کی مدد کرنے والوں کی، نہیں مدد کرنے والوں کی، سب کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم، سرسبز و شاداب رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو دنیا کے فتنوں سے بچائے، مرنے کے بعد ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔